اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. کیونکہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے. اگلی چیز ہے شکر. یہ بڑی مبارک چیز ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا پڑھا. اللہ فرماتے ہیں کہ شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. یہ شکر بڑی چیز ہے. ایک عجیب واقعہ یاد آیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ میں شام کے سفر پہ نکلا، ملک شام کی طرف. پیدل سفر تھا. رستے میں میرا جوتا ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے میرے پاؤں پہ ورم آ گیا. یعنی پیدل بغیر جوتے کے چلنے کی وجہ سے پاؤں ٹوٹ گئے. تو کہتے ہیں میرے دل میں کچھ ناشکری کی کیفیت پیدا ہوئی. تو کہتے جب میں نے شام کی جامع مسجد میں جا کر کے نماز ادا کی، میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا، عجیب منظر دیکھا. ایک شخص مسجد کے باہر مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی سرے سے دونوں پاؤں ہی نہیں ہے. میں فوراً رب سے میں نے استغفار کیا اور معافی مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں تو پاؤں کے ورم پہ ناشکرا ہو گیا. یہ بھی تو شخص ہے جس کے سرے سے دونوں پاؤں ہی نہیں ہے. اس لیے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا قاعدہ، بڑا پیارا کلیہ ارشاد فرمایا. وہ ایسا ہے کہ بندہ اس کو اپنا لے تو انسان کی آدھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بلکہ ساری دور ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنے سے کم والے کو دیکھو. دنیا کے اندر اپنے سے کم والے کو دیکھو. اگر ایک گھر بنا ہوا بندہ جب بڑی کوٹھی والے کو دیکھے گا، ظاہری بات ہے نا شکری پیدا ہوگی، یار میرا گھر سے چھوٹا جائے اس کا گھر بڑا ہے. لیکن جب بندہ ایک منٹ کے لیے جائے گا وہاں جھولیوں پہ، اور وہاں بارش کے موسم میں جب ان کی جھولیوں میں پانی گیا ہو، ان کے بسترے بھیگے ہوں، ان کے برتنوں پہ گند لگا ہو اور ان کے بچے سردی میں تھرتھرا رہے ہوں، اس وقت بندہ ان کو دیکھے تو پھر کیا پیدا ہوگا؟ ظاہری بات ہے شکر پیدا ہوگا کہ یار میں تو اپنے اس گھر کو روتا ہوں، میرے اندر پانی تو نہیں آتا، شکر ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو دیکھو کہ جن کے پلے تو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ہر ڈانپنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے. اور دین کے اندر فرمایا اپنے سے جو ہے وہ آگے والے کو دیکھو. اگر ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو کسی دوسرے اپنے بھائی کو دیکھے گا جو نماز نہیں پڑھتا تو کہے گا چلو یار میں نماز سے پڑھنا نہیں. وہ دیکھو تہجد والے کو دیکھو. دیکھو وہ تہجد میں اٹھ کے اللہ کے حضور جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ رب کے سامنے نماز میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھ کے پھر رب سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. اس کو دیکھو. اگر دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگا. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اس لیے شکر بڑی نعمت ہے، اور یقین جانے ہم اگر اپنے ذات کے اندر غور کریں تو ہمیں اللہ کی بڑی نشانیاں نصیب ہو جائے گی. فیصل آباد میں پڑھتا تھا، ہمارے استاد و شیخ حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت فیوز عالیہ، ان کے ایک مرید تھے غلام محمد آباد کے علاقے میں. ان کے بچے کا عجیب معاملہ ہوا، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی ہمارا خیال بھی شاید نہ گزرا ہو. ہماری زبان کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے. ان میں سے جو ہے وہ تھوک ہمارے منہ میں آتا ہے اور ہماری زبان خشک نہیں ہوتی، اور ہمارے منہ کے اندر جو ہے وہ خشکی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم بول پاتے ہیں، بات کر پاتے ہیں، آسانی سے سانس لے پاتے ہیں. اب وہ جو ان کا بیٹا تھا اس کے یہ سوراخ بند ہو گئے. آپ یقین جانے ان نے کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ لگایا، وہ انگلینڈ اور پتہ نہیں کس کس ملک تک لے کر کے گئے، لیکن اس کے یہ سوراخ نہیں کھلے. وہ ایک پانی لیکوڈ قسم کا پاس رکھتا تھا، زبان کانٹے کی طرح بن جاتی تھی، پھر اس کو لگاتے تھے تو کچھ دیر نرم ہوتی پھر اسی طرح ہو جاتی. آپ دیکھیں ہم تو ان 2 چھوٹے چھوٹے سوراخوں کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے، جبکہ میرے رب کی تو کتنی نعمتیں ہیں. اگر ہم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. شکر کرنا تو اس کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے.
بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چاہے وہ شمار بھی نہیں کر سکتا، اس لیے بندے کو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا تو نے مجھے دے دیا. میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور کسی بھی موقع پر زبان پر ناشکری کے کلمات نہیں آنے چاہیے. اور تیسری چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ تھی کہ دعا. اللہ اکبر کبیرہ. دعا عجیب چیز ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. تقدیر کے فیصلے میرے رب نے لکھ دیے ہوئے ہیں، لیکن واحد چیز ایسی ہے دعا. کہتے ہیں دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اللہ رب العزت کس انداز میں بدلے وہ میرے رب کی شان ہے، لیکن دعا بدل دیتی ہے. اور عجیب بات ہے، دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، میرے رب سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور دنیا والے مانگ کر جتلا دیتے ہیں، میرے رب سے مانگو وہ کبھی جتلاتا بھی نہیں ہے، کبھی وہ احسان بھی نہیں جتلاتا، اور مانگنے پہ خوش ہوتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے. اور فرمایا دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں. آپ نے دعا کی فوراً قبول ہوگی. آپ نے دعا کی، آپ پہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی آفت آنے والی تھی، اللہ نے اس کو ٹال دیا. آپ نے دعا کی اور اللہ نے نہ مصیبت ٹالی نہ دعا قبول ہوئی، بلکہ رب نے اس دعا کو اٹھایا اور آخرت کے لیے رکھ دیا. روایات میں آتا ہے جب بندہ اپنی نہ قبول ہوئی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو وہ یہ حسرت کرے گا کہ ہائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ. یعنی کسی حال میں بھی خیر سے خالی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے. اس لیے دعا مانگنی چاہیے. کل میں ایک بزرگ کا پتہ کرنے گیا، زندگی کے حالات کے بدلتے کوئی پتہ نہیں چلتا. بندے کو اپنی جوانی، اپنے حسن، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی وجاہت، اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت، اپنی جو چیزیں جن سے بندہ مان کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے. کہ کریٹ میں ایک بڑے لیول کے کرنل ہے، میرے وہ بزرگوں کی طرح بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، بڑا میرا ان سے پیار کا تعلق ہے. آپ یقین جانے 30 دن نہیں گزرے میں ان کو دیکھ کے حیران رہ گیا. ایسے ہٹے کٹے جوان، بڑی خوبصورت تھے، لیکن یقین جانے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے پیٹ میں، بالکل چارپائی پہ ہو گئے ہیں اور پہچان میں بھی نہیں آ رہے، اتنے کمزور ہو گئے. لیکن خوشی ہوئی مل کے کہ جب ملے تو انہوں نے کہا میں اب اٹھ کے نماز تو نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ مجھ سے ہاتھ تک نہیں لایا جاتا، لیکن پتہ کیا کہتے میں رات کو لیٹے لیٹے اپنے رب سے باتیں ضرور کرتا ہوں. کہتے یا اللہ تو ہمت دے گا، اٹھوں گا نماز بھی پڑھوں گا. اب تو جس سے لیٹ کے میں دل میں ہی باتیں کر سکتا ہوں. تو بندے کو اللہ سے باتیں کرنی چاہیے چلتے پھرتے. یہ نہیں کہ بڑا اہتمام ہوگا، بیٹھیں گے لوگ اکٹھے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا پھر دعا نہیں. چلتے پھرتے رب سے مانگنا چاہیے. وہ ایسا ہے ہر حال میں سنتا ہے، اور جو طلب سے مانگتا ہے اس کی بہت جلدی سنتا ہے اور محبت سے سنتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے. اس لیے دعا بندے کو بہت مانگنی چاہیے. اور چوتھی چیز جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے شروع میں روایت بھی پڑھ دی جو میرے دل میں اللہ نے ڈالی، وہ تھی استغفار. میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا او کما قال علیہ السلام. فرمایا بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں آخرت کے دن استغفار بہت زیادہ ہوگا. اور آپ دیکھیں میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین، وہ جن کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میرے رب نے ان کو نہ بنانا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ سجایا گیا ہوتا. وہ جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے پیارے حسب والا بھی کوئی نہیں، ان سے پیارے نسب والے بھی کوئی نہیں، ان سے پیاری اور نیک ازواج والا بھی کوئی نہیں، ان سے بہترین بنات والا بھی کوئی نہیں، ان سے بہترین اصحاب والا بھی کوئی نہیں. وہی جن کو رب نے وہی بیت المقدس آج جس میں اسرائیلی اپنے گندے دودھ لے کر کے اٹھتے ہیں، وہ فلسطین کی پیاری سرزمین جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے،
وہ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے کہ میرے نبی پاک نے اس کی طرف کئی مہینے تک منہ کر کے اپنی نماز کو ادا کیا ہے، وہ قبلہ اول میں میرے اور آپ کے آقا و مولا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے روانہ ہو کے مسجد اقصی میں پہنچ کر 1.25 نبیوں کی امامت کرواتے نظر آتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں ان کی شان میں کیا بولا جائے، یقیناً جب ان کا نام آ جائے، جب ان کا تذکرہ آ جائے، پھر آگے بڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا، اور ایمان والا ان کا تذکرہ سن کے اپنے ایمان کو جلا بخشتا ہے، اپنی روح کو تازگی بخشتا ہے، اور یقیناً ہماری بخشش کا وہی واحد سہارا ہے۔ ہمیں کیا اپنے اعمال پہ ناز ہے، ہمارے پلے کوئی اعمال نہیں ہے، ہاں اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن بخشش کا سہارا، بخشش کی امید تو انہی پہ ہے کہ جس وقت سارے نفسا نفسی پکار اٹھیں گے، وہی ایک ذات جو امتی امتی پکار رہی ہوگی، انہی پہ ہمارا ناز ہے، مان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ پیاری شخصیت جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن خطا ہے، انبیاء سے خطا نہیں ہوتی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا اہل سنت کا یہ واضح عقیدہ ہے۔ اور نبی پاک وہ پیاری شخصیت، وہ رحمت دو عالم، وہ آمنہ کے در یتیم، وہ عبداللہ کے لخت جگر، وہ حرم کو بتوں سے پاک کرنے والے، وہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں، نہ گناہ، نہ خطا، نہ رب کی نافرمانی، لیکن 100 مرتبہ دن میں اپنے رب سے استغفار کرتے نظر آتے ہیں، امت کو درس دیتے نظر آتے ہیں۔ اور آئیے آپ کو 2-3 روایات سناتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے اس سے گناہ کیے ہی نہیں۔ دنیا کا دیکھیے آپ سارے جانتے ہیں کہ عدالتوں کو آپ کا کیس چلا جائے، ضمانت ہو گئی ہے یا آپ رہا ہو گئے، یعنی آپ کی فائل کسی کونے میں محفوظ رہتی ہے، کسی وقت بھی کھولی جا سکتی ہے، لیکن میرا رب کیا کہتا ہے، جب بندے سے نیکی ہو فوراً لکھ لو، اور فرمایا جب گناہ ہو فرشتوں کو غایت ہے، روایت بیان کر رہا ہوں، تم سے نہیں کہہ رہا، روایات میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں بھی نہیں لکھنا، گناہ کے بعد اس کو مہلت دو، کیا پتا میرے بندہ میری طرف رجوع کر کے معافی مانگے۔ اب دیکھا معافی نہیں مانگی، لکھنے گیا، نامہ اعمال میں درج ہو گیا گناہ، اب بندے نے توبہ کی تو پھر یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ادھر رہنے دو، داخل کی توبہ میں نہیں، فرمایا وہاں سے بھی مٹا دو، اور اس سے بڑھ کے فرمایا کہ مٹاؤ نہ بلکہ مٹانے کے بعد اس جگہ پہ نیکی، ایسی رحمت ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کو اپنی ماؤں کی گود میں دے دیا، ہمیں اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہماری زندگی سنورے گی۔ اور آج میں نے آپ کے سامنے اللہ نے جو دل میں ڈالے 4 عمل پیش کر دیے، صبر، شکر، دعا اور استغفار۔ انشاءاللہ یہ ایسے عمل ہیں جو ساری نیکیوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور